آج ہم ایک ایسے ڈیجیٹل ٹول کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو طلبہ کے لیے نا نوٹ لینے اور پڑھائی کے پورے عمل کو بدل سکتا ہے۔ مائکروسافٹ ون نوٹ۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک تفصیلی قسم کی گائیڈ ہے جو خاص طور پر طلبہ کے لیے ون نوٹ کی اہمیت، اس کی کیا صلاحیتیں ہیں اور اسے استعمال کیسے کرنا ہے اس پر بات کرتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کا مشن یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آخر یہ ڈیجیٹل نوٹ بک جو ہے وہ کاغذ کی کاپیوں سے کیسے مختلف ہے، کیسے بہتر ہے، کیسے یہ پڑھائی کو زیادہ منظم، آسان اور شاید زیادہ دلچسپ بنا سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، طلبہ کے لیے یہ بالکل مفت ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل۔ ون نوٹ کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک ایسی ڈیجیٹل ڈائری یا سمجھ لیں نوٹ بک سمجھ لیں جس کے صفحہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے اور جو ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کی جیب میں یا بیگ میں کہیں بھی موجود ہو۔ اچھا۔ اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ تو روایتی کاپی جیسا ہی ہے، مطلب نوٹ بکس ہیں، سیکشنز ہیں، پیجز ہیں، لیکن اس میں ڈیجیٹل دنیا کی ساری خوبیاں شامل ہیں، جیسے ملٹی میڈیا ڈال سکتے ہیں، کلاؤڈ کے ذریعے یہ ہر ڈیوائس پر آپ کو مل جاتی ہے اور مل کر کام کرنے کی سہولت بھی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، آخر کوئی طالب علم کاغذ قلم چھوڑ کر ون نوٹ کیوں استعمال کریں؟ خاص طور پر جب کاپی پر لکھنا اتنا عام ہے، اتنی عادت ہے۔ دیکھیں، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم وجہ جو آپ نے بھی کہی، یہ مفت ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ طلباء کو آفس 365 ایجوکیشن اکاؤنٹ کے ساتھ یہ مفت ملتا ہے اور ساتھ میں 5 GB ون ڈرائیو کلاؤڈ سٹوریج بھی، یعنی وہ جو مہنگی کاپیاں اور رجسٹر خریدنے پڑتے ہیں وہ خرچہ بچ گیا۔ اور یہ صرف کمپیوٹر پر نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے سنا تھا۔ نہیں، یہی تو اس کی سب سے اچھی بات ہے۔ یہ ونڈوز پر، میک پر، iOS یعنی آئی فون اور آئی پیڈ پر، اینڈرائڈ فونز اور ٹیبلٹس پر، حتیٰ کہ کسی بھی ویب براؤزر سے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ واو! آپ کلاس میں مان لیں فون پر جلدی سے کچھ نوٹس لے لیں، گھر آ کر لیپ ٹاپ کھولیں تو وہ نوٹس وہاں موجود ہوں گے، آپ تفصیل سے لکھ لیں، لائبریری میں ٹیبلٹ پر پڑھ لیں، سب کچھ خود بخود آپس میں سنک ہو جاتا ہے۔ آپ کے نوٹس ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا فائدہ ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ لیکچر کے نوٹس والی کاپی گھر رہ گئی یا کسی دوست کے پاس چلی گئی، یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، کلاس میں نوٹ لینے کے حوالے سے یہ کتنا عملی ہے؟ کیا صرف ٹائپنگ ہی ہو سکتی ہے یا؟ نہیں، یہیں پر ون نوٹ کی جو لچک ہے وہ سامنے آتی ہے۔ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ اگر آپ کے پاس سٹائلس ہے یا ٹچ سکرین والا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ ہے تو آپ بالکل کاغذ کی طرح ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں، ڈایاگرام بنا سکتے ہیں۔ اچھا، ہاتھ سے بھی؟ جی ہاں، اور آپ مثال کے طور پر وائٹ بورڈ یا سلائیڈ کی تصویر کھینچ کر وہیں نوٹس میں ڈال سکتے ہیں، اور اگر لیکچر بہت تیز ہے یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اور یہ فیچر تو کمال کا ہے۔ آپ لیکچر کی آڈیو ریکارڈنگ براہ راست ون نوٹ میں ہی کر سکتے ہیں۔ اوہ واہ! اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جو نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اور آڈیو ریکارڈنگ آپس میں سنک ہو جاتے ہیں۔ سنک ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ بعد میں جب آپ نوٹس پڑھ رہے ہوں گے اور کسی خاص لفظ یا جملے پر کلک کریں گے تو اسی لمحے کی آڈیو ریکارڈنگ چلنا شروع ہو جائے گی۔ واو! یہ تو زبردست ہے۔ یعنی اگر کوئی بات لکھنے سے رہ گئی تھی تو فوراً سن سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کہا گیا تھا۔ کمال ہے۔ اچھا، بہت سارے نوٹس جمع ہو جائیں تو انہیں منظم رکھنا، ترتیب سے رکھنا، یہ کتنا آسان ہے؟ کاغذ کی کاپیوں کا ڈھیر تو اکثر پریشانی بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ تنظیم کے معاملے میں تو ون نوٹ روایتی طریقوں سے کہیں بہتر ہے۔ آپ ہر مضمون یعنی سبجیکٹ کے لیے ایک الگ نوٹ بک بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہر نوٹ بک کے اندر آپ مختلف ابواب، چیپٹرز یا یونٹس کے لیے الگ سیکشنز بنا سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر ہر سیکشن کے اندر ہر لیکچر یا ہر ٹاپک کے لیے الگ پیجز بنا سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ڈیجیٹل فائلنگ کیبنٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معلومات ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا، ظاہر ہے۔ بالکل، معلومات ڈھونڈنا اس کا ایک اور سمجھے سپر پاور ہے۔ ون نوٹ میں ایک بہت طاقتور سرچ فیچر ہے۔ یہ نہ صرف آپ کا ٹائپ کیا ہوا ٹیکسٹ سیکنڈوں میں ڈھونڈ لیتا ہے، بلکہ یہ آپ کی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر یعنی ہینڈ رائٹنگ کو بھی پہچان کر اس میں سے الفاظ ڈھونڈ سکتا ہے۔ کیا بات ہے! ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر بھی؟ جی ہاں،
اور یہاں تک کہ اگر آپ نے کوئی تصویر ڈالی ہے جس میں ٹیکسٹ ہے، جیسے کسی کتاب کے صفحے کی تصویر، یہ اسے بھی سرچ کر لیتا ہے۔ اور کچھ ورژنز میں تو یہ بھی ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ میں جو الفاظ بولے گئے ہیں انہیں بھی تلاش کر سکتا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی وہ تعریف یا فارمولا جو یاد نہیں آ رہا کہ کس لیکچر میں لکھا تھا، بس سرچ بار میں لکھیں اور وہ سامنے آ جائے گا۔ جی ہاں، بالکل۔ ذرا سوچیں امتحان سے پہلے کتنا وقت بچ سکتا ہے۔ بہت زیادہ۔ اور امتحان کی تیاری کے لیے ایک اور بہت کارآمد چیز ہے ٹیگز۔ ٹیگز؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ اپنے نوٹس میں اہم نکات، کوئی سوال ذہن میں آیا، کوئی تعریف یا امتحان کے لیے ضروری چیزیں، ان کو مختلف ٹیگ سے نشان زد کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے سے بنے ہوئے ٹیگز ہیں امپورٹنٹ، کویسچن، ٹو ڈو فار ایگزام۔ اچھا، جیسے ہائی لائٹر سے کرتے ہیں؟ ہاں، کچھ ویسا ہی، لیکن یہ زیادہ سمارٹ ہے۔ بعد میں آپ صرف ایک کلک سے تمام امپورٹنٹ ٹیگ والے نوٹس ایک جگہ دیکھ سکتے ہیں یا سارے کویسچن والے نوٹس ایک ساتھ۔ یہ تو بہت منظم طریقہ ہے۔ اچھا، آج کل گروپ پروجیکٹس اور اسائنمنٹس تو بہت عام ہیں، کیا اس میں بھی ون نوٹ کچھ مدد کر سکتا ہے؟ یقیناً، ون نوٹ میں کولیبوریشن یعنی مل جل کر کام کرنے کی بہترین سہولت ہے۔ آپ اپنی کوئی بھی نوٹ بک یا اس کا کوئی خاص سیکشن اپنے گروپ ممبرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور سب لوگ ایک ہی وقت میں ریئل ٹائم میں اس نوٹ بک پر کام کر سکتے ہیں، اپنے اپنے حصے ڈال سکتے ہیں، ایک دوسرے کے کام پر کامنٹس کر سکتے ہیں، اور جو بھی تبدیلی کوئی ایک کرتا ہے وہ فوراً سب کو نظر آتی ہے۔ یہ ای میل پر فائلیں بھیجنے یا واٹس ایپ پر بحث کرنے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ تو بہت مفید ہے۔ اور تحقیق یعنی ریسرچ کرنے والے طلباء کے لیے کیا ویب سے معلومات اکٹھی کرنے میں بھی یہ مدد کرتا ہے؟ اکثر ریسرچ میں ویب سے بہت کچھ لینا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے ون نوٹ ویب کلپر نامی ایک براؤزر ایکسٹینشن ہے۔ آپ ویب پر کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں، کوئی تصویر اچھی لگی، کوئی پورا ویب پیج آپ کو لگا کہ یہ کام کا ہے، تو آپ صرف ایک کلک سے اسے سیدھا اپنی ون نوٹ بک کے متعلقہ سیکشن میں بھیج سکتے ہیں۔ اوہ! اور ساتھ میں اپنے نوٹس یا ریمارکس بھی وہیں شامل کر سکتے ہیں۔ ریسرچ کا مواد جمع کرنے کا یہ بہت تیز اور منظم طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایک مفت ملٹی پلیٹ فارم ڈیجیٹل نوٹ بک ہے جو ہر طرح کا مواد، ٹیکسٹ، ہاتھ کی لکھائی، تصویر، آواز سب سنبھال سکتی ہے، اسے منظم رکھتی ہے، آسانی سے سرچ کرنے دیتی ہے، مل کر کام کرنے کی سہولت دیتی ہے، اور آپ کے نوٹس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ اور اس میں کچھ اور بھی دلچسپ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ریاضی یعنی میتھس کے طلباء کے لیے خاص فیچرز ہیں۔ اچھا، ریاضی کے لیے؟ جی، ہاتھ سے ریاضی کی مساوات مانی ایکویشنز لکھیں، ون نوٹ انہیں پہچان کر ڈیجیٹل ٹیکسٹ میں بدل سکتا ہے، انہیں حل بھی کر سکتا ہے اور ان کا گراف بھی بنا سکتا ہے۔ ہیں؟ یہ تو جادو لگتا ہے، حل بھی کر دیتا ہے۔ جی، سٹیپ بائی سٹیپ حل دکھا سکتا ہے اور گراف بھی بنا دیتا ہے۔ کمال ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خاص فیچرز ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ جی، چند ایک اور ہیں، جیسے ٹیمپلیٹس ہیں۔ ون نوٹ میں پہلے سے بنے بنائے کچھ فارمیٹس ہیں ٹیمپلیٹس، مثلاً کلاس نوٹس لینے کا ایک خاص طریقہ ہے کولونل نوٹس، اس کا فارمیٹ ہے، اسائنمنٹ ٹریکر ہے، میٹنگ کے نوٹس ہیں۔ یہ آپ کا وقت بچاتے ہیں اور نوٹس کو ایک جیسی منظم شکل دیتے ہیں۔ آپ خود بھی اپنے ٹیمپلیٹس بنا سکتے ہیں۔ پھر ایک چیز ہے امرسیو ریڈر۔ یہ خاص طور پر ان طلباء کے لیے بہت مفید ہے جنہیں پڑھنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے۔ یہ ٹیکسٹ کو بلند آواز میں پڑھ سکتا ہے، الفاظ کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے، گرامر سمجھا سکتا ہے اور ترجمہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اور اگر نوٹس میں کوئی ذاتی یا حساس معلومات ہوں تو سیکیورٹی کا کیا حساب ہے؟ اس کے لیے آپ کسی بھی سیکشن کو پاسورڈ لگا کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ پاسورڈ پروٹیکٹ کا آپشن ہے۔ یہ ایک مضبوط انکرپشن استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا بہت بہت ضروری ہے، اگر آپ پاسورڈ بھول گئے تو اسے ریکور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کوئی فورگاٹ پاسورڈ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ سیکشن ہمیشہ کے لیے لاک ہو جائے گا۔ تو پاسورڈ بہت احتیاط سے لگائیں اور اسے یاد رکھیں یا محفوظ جگہ لکھ لیں۔ یہ ایک اہم احتیاط ہے۔ تو اتنے سارے فیچرز کے ساتھ کیسے استعمال کرنا شروع کرنا مشکل تو نہیں؟ کوئی نیا بندہ گھبرا تو نہیں جائے گا؟
نہیں، دیکھیں، بنیادی استعمال بہت آسان ہے۔ آپ اسے اپنے ایپ سٹور سے یا OneNote.com ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایک مفت مائکروسافٹ اکاؤنٹ چاہیے ہوگا، جیسے ہاٹ میل یا آؤٹ لک کا ای میل۔ اس سے سائن ان کریں، پھر آپ اپنی پہلی نوٹ بک بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ اسے نام دیں، جیسے فزکس۔ اس کے اندر سیکشنز بنائیں، جیسے چیپٹر 1 میکینکس، چیپٹر 2 الیکٹرو میگنیٹزم، اور پھر ہر سیکشن میں ضرورت کے مطابق صفحات شامل کرتے جائیں، جیسے لیکچر 1 نوٹس، لیب رپورٹ۔ بہت سیدھا ہے۔ اور نوٹس لکھنا، مطلب ٹیکسٹ ڈالنا، تصویریں وغیرہ؟ وہ بھی آسان ہے۔ صفحے پر کہیں بھی کلک کریں اور ٹائپ کرنا شروع کر دیں۔ اوپر ٹول بار میں فارمیٹنگ کے سارے آپشنز ہیں، بولڈ، اٹیلک، لسٹ وغیرہ۔ تصویر یا آڈیو ڈالنے کے لیے انسرٹ مینیو ہے۔ ہاتھ سے لکھنے کے لیے ڈرا مینیو میں جائیں، وہاں سے قلم یا ہائی لائٹر منتخب کریں اور لکھنا شروع کر دیں۔ ٹیگز لگانے کے لیے ہوم مینیو میں ٹیگز کا آپشن ہے۔ شروع میں شاید تھوڑا سا وقت لگے ان سارے آپشنز کو دیکھنے سمجھنے میں، لیکن بنیادی کام بہت سیدھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب مان لیں کسی طالب علم نے ون نوٹ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، تو کیا کچھ ایسی طریقے یا بیسٹ پریکٹسز ہیں جن سے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، مطلب اسے زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر سکیں؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ چند باتیں اگر ذہن میں رکھیں نا، تو ون نوٹ واقعی ایک زبردست اسٹڈی ٹول بن سکتا ہے۔ پہلی بات تو وہی جو ہم نے کی، تنظیم پر توجہ دیں۔ ٹھیک ہے۔ ہر مضمون کی الگ نوٹ بک، سیکشنز کو کسی منطقی ترتیب سے بنائیں، چاہے وہ باب کے حساب سے ہو، تھیم کے حساب سے یا تاریخ وار ہو۔ اور صفحات کو واضح نام دیں۔ صرف لیکچر نوٹس نہ لکھیں، بلکہ لکھیں 2024 1018 ہسٹری لیکچر مغل ایمپائر۔ اس سے بعد میں چیزیں ڈھونڈنا زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے، نام صحیح نہ ہو تو بعد میں کچھ نہیں ملتا۔ اور ٹیگز کا استعمال؟ ہاں، ٹیگز کا ذہانت سے استعمال کریں۔ صرف جو پہلے سے بنے ٹیگز ہیں، امپورٹنٹ، کویسچن، انہی پر نہ رکیں، بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق نئے ٹیگز بنائیں، کسٹم ٹیگز۔ جیسے آپ بنا سکتے ہیں ایگزام مٹیریل، کانسیپٹ ٹو کلیریفائی، فالو اپ ریڈنگ۔ لیکن یہ بھی دھیان رہے کہ بہت زیادہ ٹیگز بھی نہ بنا دیں، ورنہ وہ خود ایک کنفیوژن بن جائیں گے۔ صحیح۔ اور آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں کوئی ٹپ؟ آڈیو ریکارڈنگ بہت مفید ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف اسی پر انحصار نہ کریں۔ ریکارڈنگ چل رہی ہو تب بھی ساتھ ساتھ اہم نکات، کی ورڈز یا جو سوالات ذہن میں آئے وہ ضرور ٹائپ کریں یا لکھ لیں۔ اچھا، کیوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ بعد میں جب آپ ریوائز کر رہے ہوں گے تو آپ کو پوری 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ نہیں سننی پڑے گی۔ آپ اپنے لکھے ہوئے نوٹ پر کلک کریں گے اور صرف وہی مطالعے کا حصہ سن لیں گے۔ زبردست ٹپ ہے۔ اور ہاں، اگر کلاس میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو بہتر ہے استاد سے پوچھ لیں، اجازت لے لینا اچھا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو گروپ سٹڈی کے لیے شیئرڈ نوٹ بک کا آئیڈیا تھا، وہ دلچسپ ہے۔ اسے کیسے بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ گروپ سٹڈی کے لیے ایک شیئرڈ نوٹ بک بنائیں جہاں سب مل کر نوٹس کمپائل کریں، مشکل ٹاپکس پر سوال جواب کریں یا شاید پریکٹس سوالات حل کریں۔ اس سے سب کی سمجھ بہتر ہوتی ہے۔ بس یہ پہلے سے طے کر لیں کہ کون سا حصہ کون اپڈیٹ کرے گا یا کس کی کیا ذمہ داری ہے، تاکہ کوئی افراتفری نہ ہو۔ کیا نوٹس کو باقاعدگی سے ریوائز کرنے کا کوئی طریقہ ہے اس میں؟ مطلب کوئی فیچر جو مدد کرے؟ فیچر تو وہی فائنڈ ٹیگز والا بہت مفید ہے۔ عادت ڈالیں کہ ہفتے میں 1 بار یا چلو 2 ہفتے میں 1 بار اپنے نوٹس کا جائزہ لیں۔ فائنڈ ٹیگ سے دیکھیں کہ کون سے ٹاپکس آپ نے کویسچن یا کانسیپٹ ٹو کلیریفائی کے طور پر مارک کیے تھے۔ جو نوٹس نامکمل ہیں انہیں مکمل کریں۔ یہ امتحان سے پہلے آخری وقت کی بھاگ دوڑ سے بچائے گا۔ صحیح۔ امتحان کی تیاری کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تمام اہم ٹیگز والے نوٹس کو ایک سمری پیج پر اکٹھا کر لیں یا ہر باب کے خلاصے بنا لیں۔ یہ اچھے آئیڈیاز ہیں۔ اور بیک اپ کا کیا؟ آپ نے کہا یہ کلاؤڈ پر سنک ہوتا ہے، کیا پھر بھی بیک اپ کی فکر کرنی چاہیے؟ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ جیسے آپ کا کوئی تھیسس ہے یا فائنل ایئر پروجیکٹ کے نوٹس ہیں تو انہیں وقتاً فوقتاً PDF فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر کے اپنے کمپیوٹر یا کسی اور جگہ جیسے USB ڈرائیو پر محفوظ کر لینا ایک ایکسٹرا حفاظتی قدم ہے۔ کیا پتہ کبھی اکاؤنٹ کا مسئلہ ہو جائے یا غلطی سے خود سے کچھ ڈیلیٹ ہو جائے، احتیاط اچھی ہے۔ یہ بہت مفید ٹپس ہیں۔ اچھا، کیا کوئی عام مسائل ہیں، کوئی کامن پرابلمز جن کا سامنا طلباء کو ون نوٹ استعمال کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، اور ان کا حل کیا ہے؟
ہاں، کچھ چیزیں ہیں جو کبھی کبھار ہو سکتی ہیں۔ سب سے عام مسئلہ کبھی کبھار سنک کا نہ ہونا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے سنا ہے۔ جی، اگر نوٹس آپ کی ایک ڈیوائس سے دوسری پر نظر نہیں آ رہے تو سب سے پہلے تو اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کریں۔ پھر ایپ میں جا کر مینول سنک کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر فائل یا سیٹنگز مینیو میں آپشن ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایپ سے سائن آؤٹ کر کے دوبارہ سائن ان کرنے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کہیں آپ کی ون ڈرائیو کی جو 5 GB یا زیادہ سٹوریج ہے وہ بھر تو نہیں گئی۔ اچھا، سٹوریج کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اور اگر ہینڈ رائٹنگ ٹھیک سے پہچانی نہ جا رہی ہو جو سرچ کے لیے ضروری ہے، ہاں، اس کا کیا کریں؟ اس کے لیے کوشش کریں کہ تھوڑا صاف لکھیں۔ ون نوٹ میں ڈرا ٹیب کے اندر مختلف پین آپشنز ہوتے ہیں۔ کوئی ٹیکسٹ پین جیسا آپشن استعمال کرنے سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ اور اپنی زبان کی سیٹنگز بھی چیک کر لیں کہ وہ صحیح سیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجموعی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ون نوٹ طلبہ کے لیے ایک بہت ہی مکمل اور مفید ٹول ثابت ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ، یہ صرف نوٹس لینے کا ایک ڈیجیٹل طریقہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ پڑھائی اور معلومات کو منظم کرنے کا ایک نیا طریقہ، ایک نیا پیراڈائم ہے۔ یہ آپ کو اپنے نوٹس کو زیادہ فعال طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دے سکتا ہے، مختلف ذرائع سے معلومات کو ایک جگہ جمع کرنے میں اور علم کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ شروع میں تھوڑی سی لرننگ کرو ضرور ہے، مانتی ہوں، لیکن جو وقت آپ اسے سیکھنے میں لگائیں گے نا، وہ بعد میں پڑھائی میں آپ کا بہت سا وقت بچا سکتا ہے۔ تو جو طلبہ ابھی تک کاغذ اور قلم کے روایتی طریقے پر ہی قائم ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا تجویز ہوگی؟ کیا انہیں یہ آزمانا چاہیے؟ میری تجویز تو یہی ہوگی کہ اسے ایک موقع ضرور دیں۔ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، یہ مفت ہے۔ ایک نوٹ بک بنائیں اور صرف ایک ہفتے کے لیے ایک تجربے کے طور پر اپنے نوٹس اس میں لینے کی کوشش کریں۔ اس کے مختلف فیچرز کو تھوڑا ٹیسٹ کریں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے اتنا ہی انقلابی ثابت ہو جتنا یہ بہت سے دوسرے طلبہ کے لیے ہوا ہے، کون جانے۔ بالکل، تجربہ کرنے سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے اپنے اسٹڈی سٹائل کے لیے کتنا موزوں ہے۔ اور آخر میں ایک بات بس سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں، یہ ٹول صرف معلومات کو ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ علم کے ساتھ آپ کے تعلق کو بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ اس ڈیجیٹل کینوس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، مائنڈ میپس بنانے کے لیے، مختلف مضامین کے نوٹس کو آپس میں جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھنے کے لیے۔ ون نوٹ صرف ایک ایپ نہیں، یہ آپ کے سیکھنے کے سفر میں ایک ذاتی قسم کا معاون بن سکتا ہے۔